تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور شخص خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا. آمین. ہم نا اپنا آپ دینے کے لیے یا اپنی چیزیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میری موٹر سائیکل لے کے جاؤں گا تو کیا ہے، ہم نے اپنی چیزیں دینی ہیں. اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا، کلام لمبا ہو جائے گا. چلیں چوتھی آیت پڑھیں. یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں گدی کی ضرورت پڑی؟ کیوں گدی دے دی گئی؟ کیوں یسوع نے کہا یہ؟ کیونکہ نبی کی معرفت یہ لکھ دیا گیا تھا، صہیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لاڈو کے بچے. آئیے ذرا اس نبی پر غور کریں جس نے یہ بات لکھی. زکریا نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے دیکھیں گے. ملاکی سے پہلے آئے گا اگر مشکل لگے تو. 9واں باب اس ورس کو وہیں پر رہنے دیں، ہم وہیں سے شروع کریں گے. 9واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھیے گا، ٹائٹل ہے مستقبل کا بادشاہ. اے بنت صہیون، صہیون اسرائیل کو کہا گیا بائبل میں، اور بنت صہیون یعنی صہیون کی بیٹی. اے دختر یروشلم خوب للکار. Why you cry? تو کیوں للکارے؟ What is the purpose? بندہ کیوں چڑھاتا ہے، کیوں شور مچاتا ہے؟ ایک چلانا کرلانا وہ ہے جو دکھ کے باعث، اور اس قوم نے 70 سال روئے ہیں، یہ چلاتے رہے کہ خدا اسرائیل کا خدا ان کو چھڑائے. وہ دعائیں کرتے ہوں گے. کوئی بھی شخص اگر غلامی میں یا قید میں ہو تو وہ دعا تو ضرور کرتا ہے کہ ربا سامنے چھڑا. انہوں نے 70 سال دعائیں کی اور امیدیں باندھی. اس کے بعد یہ 70 سال کے بعد بادشاہ کے حکم، شاہ بابل کے حکم سے یہ واپس اپنے شہر یروشلم میں، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں گئے. 520 سال پہلے یسوع سے جب یہ واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا. بابل میں 70 سال یہ رہے، اور جب یہ اپنے واپس گھروں میں جاتے ہیں تو ان کا اپنا کوئی بادشاہ نہیں ہے. تو خداوند ان کو پیغام دے رہا ہے نبی کی معرفت کہ جاؤ اور خوشی مناؤ، یعنی صہیون کی بیٹی یعنی اسرائیل، تو نہایت شادمان ہو، اب تیری خوشی کے دن آ گئے ہیں، اور تو یروشلم کی جو دختر ہے، جو بیٹی ہے، جو اس میں رہنے اور بسنے والی ہے، خوب للکار. جب بندہ اپنے گھر میں آ جائے نا، کسی ایونٹ سے تھکا ٹوٹا ہوا نا، کہ کار جانے چھتی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کار آ کے ہائے کون سکون دے رہا ہے. دل کو خداوند سکون دے رہا ہے. اچھا للکارنا کیا ہے اور شادمانی کیا ہے؟ للکار یہ ہے کہ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. You are living without the king. تیرا کوئی اپنا کوئی بادشاہ پر نہیں ہے، ابھی کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی
500 سال بعد اس بادشاہ نے آنا تھا، لیکن اس کی خوشخبری خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے بتا دیا کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس ہے۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ عام بادشاہوں کی طرح وقتوں یا سالوں پر مقرر نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، فرشتہ نے کہا کہ وہ اپنے باپ دادا داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور اب تک بادشاہی کرے گا۔ یہ ان کے لیے اس وقت کو سمجھنا مشکل تھا کہ آج بھی اچھا بادشاہ کیا کیسا ہے؟ وہ صادق ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ سچا اور برحق ہے۔ The king of the king، جو بادشاہ ہے وہ کہتا ہے میں الفا اور اومیگا اور اول اور آخر ہوں۔ وہ سچا ہے۔ پہلے بادشاہ جھوٹے تھے، ان کے جھوٹے کاموں نے، ان کی حرام کاری نے، ان کی نافرمانی نے ان سے ان کی بادشاہی چھین لی تھی اور وہ در بدر ہو گئے، ان کا کوئی اپنا بادشاہ نہیں تھا۔ دو بڑے مقام پیش کروں گا جہاں پہ للکارا گیا۔ فرسٹ ٹائم جب خدا کے عہد کا صندوق یروشلم میں آیا تو داؤد اور اسرائیل نے خوب للکار کے نفسنگے بجا کے خداوند کی شکر گزاری کی۔ سیکنڈ، خدا کی قوم اپنے ملک میں داخل ہوتی ہے تو پھر بھی خوشی کا اظہار کیا گیا مسیح کے جنم۔ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ Empowerment, the mighty king، جی جنہوں کہتے ہیں زور والا، طاقت والا بادشاہ۔ ان حکومتوں نے یا اس اسرائیل نے بڑے بڑے زوراور بادشاہوں کا سامنا کیا، فرعون جیسے جی، اور پھر بابل جیسے اٹل بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا پیش کرتے تھے۔ انہوں نے وہ بادشاہ بھی دیکھے، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جو اصل بلکہ جوان گدھے پر۔ یہ ورس میں نے اس لیے پڑھی کہ نوشتہ پہلے سے بول دیا گیا جس دن یسوع، جس کو آپ کھجوروں کا اتوار کرتے ہیں، آج کے بعد نہیں کہنا، سرسری سا کہہ دے جو کہنا ہے، یہ کھجوروں کا اتوار نہیں ہے، یہ بادشاہ کا اتوار ہے۔ چینج کریں اپنے ٹاپک کو، یہ شادمانی، خوشی اور للکار اور بادشاہ کے ویلکم کا سنڈے ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے this Sunday is the King Sunday، بادشاہ کا سنڈے۔ آئیے واپس متی کی دل میں چلیں گے۔ میں چاہتا ہوں again repeat this word، سیون کی بیٹی سے کہو، اسرائیل سے کہو، یہ نبی نے کہنا ہے، نبی کو خدا کہنا ہے، کہہ ان پر ظاہر کر، ان کو بتا۔ اچھا خدا نے اسرائیل میں جب ان کی متحدہ بادشاہ تھی تو ساؤل کو بلیس کیا کہ وہ بادشاہی کرے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اپنی بادشاہی میں ناکام ہوا، خدا کی مرضی پر چلنے والا نہ ہوا، صادق نہ ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ پھر خدا نے اپنے بندہ داؤد کو مخصوص کیا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں بھی ایسے کام آئے کہ خدا نے کہا تو شاید بھی ہوئے گا، میرے گھر کا کام یا میرے پلان کا کام اب تیرا بیٹا کرے۔ پھر جب وہ آیا تو اس نے بھی ایسی باتیں کی، میں تو کہوں گا ایسی حرکات کی کہ وہ اپنی ہی کتاب میں لکھتا ہے، سب کچھ کر کرا کے، ہاں جی، بت پرستی کر کے، غیر قوموں میں شادی کر کے، خدا کے کام کے خلاف جا کے، تو پھر کہتا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا کی جلان ہے، یہ بطلان ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بادشاہ اپنی اپنی بادشاہی میں کمزور ٹھہرے،
بھی کسی نہ کسی جگہ کمزور ٹھہرے، لیکن اسپیشلی مینشن کیا گیا ہے کہ یہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس حوالے کا کانٹیکسٹ یعنی اس کی سچویشن دیکھنے کیا ہے۔ یہ چاہ یہ رہے تھے کہ یہ یسوع تو بڑے معجزے کرتا ہے، یہ تو نبی ہے اور شاید اس کے بارے میں زکریا نے لکھا تھا، تو اب تو یہ آ گیا ہے۔ یہ بات تو سچی تھی لیکن ابھی یہ ادھوری اور آدھی بات۔ فرسٹ کمنگ میں اس موقع پر یسوع داؤد کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، رومیوں کو مات دینے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا تھا۔ وہ فزیکلی نجات چاہ رہے تھے، فزیکلی جو ہے تخت چاہ رہے تھے، اس لیے اس وقت بھی انہوں نے یسوع کو اپنا حقیقی بادشاہ نہ مانا اور آج بھی وہ یسوع کو حقیقی بادشاہ نہیں مانتے۔ ان کا یہ گمان، یہ خیال تھا کہ یسوع ابھی اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ شاگردوں نے بھی پوچھا کہ کیا خداوند تو ابھی اسرائیل کی بادشاہی کو قائم کرے گا؟ تو خداوند نے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا وہ بادشاہ جو آتا ہے وہ حلیم ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، کنٹرول کرنے والا بادشاہ نہیں ہے، قید کرنے والا بادشاہ نہیں ہے، اسیری میں لے جانے والا بادشاہ نہیں ہے، لوگوں پر زبردستی تلوار چلا کر حکمرانی کرنے والا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ حلیم، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی نجات ہے جو بابل کی اسیری سے یا رومیوں کی اسیری سے تو ان کو چھڑاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو ابدی غلامی سے بھی رہائی دیتا ہے، کیونکہ نجات ہمارے خداوند کی ہے۔ اچھا ایک چائیں آ گئے، چائیں سمجھ گئے، شوق نہ آ گئے، سنا نا ایک بندے نے دوجے نے بادشاہ تیرے ساری حکومت گیا ہے، ایک پارٹی ختم ہو جائے نا، جو حکومت 5 سال چلتی ہے، دوجی کا انتظار اگلی بادشاہی ایسی کرنا۔ اب یہ یہودی اور یہ سارا کراؤڈ اور یہ جو ڈانیاں اٹھائے اور یہ جو کپڑے بچھائے، جو آگے آگے نعرے لگا رہے تھے، ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے، انہوں نے کہا واہ بھی واہ ہمارا ٹائم آ گیا ہے۔ انہوں نے بڑا نشہ سی بادشاہی کرتا، انہوں نے باپ دادا انہوں بڑی جنگاں لڑیاں، بڑے تخت الٹے ہیں، یروجے بڑے بڑے شہر کاپتے، خدا کی مرضی۔ آمین۔ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اسی طرح کچھ سین چلے تو یسوع جو ہے رومیوں کے پلاطس کے کیسر کے تخت پر بیٹھ جائے تو ہمارا یروشلم ہمیں واپس مل جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حلیم اور گدھے پر سوار بادشاہ اپنی پہلی آمد میں لوگوں کو نجات دینے آیا ہے۔ ان کو پورا مقصد ہی سمجھنا، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے ہے، یہ پوری بات نہیں تھی۔ حوالہ مانو یاد سے کہ ذکریہ کی کتاب ان کے پاس ہے، بس وہی چھوڑ دیں، ذکریہ کی کتاب ان کے پاس تھی، ان کو آپ اور میں جانتے ہیں صرف ایک دن کے لیے یہ یہودیوں کا بادشاہ بنا، یہ ان کے دلوں پر بادشاہی نہ کر سکا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی زندگی میں ان کے تخت پر بادشاہی کرے، لیکن خداوند چاہتا تھا کہ وہ ان کے دلوں پر بادشاہی کرے۔ یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کے شروع میں ہی یہ منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی، یہ کسی اور بادشاہی کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ بادشاہی آئے گی، یہودا بادشاہی کرے گا، یسوع تخت پر بیٹھے گا، یسوع انصاف کرے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کھجوروں کے اتوار ہیں پام سے لے کے آتا ہے۔ بھئی پام تو ایک فزیکلی ٹری
یا اس درخت کی ڈالی کا نام ہے جو پام کے نام سے آتا ہے، جس کی وجہ سے پام یا یہ جو ڈالیاں ہم کھاتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ہائڈ کر جاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں. زیادہ ہمیں کھجور کی ڈالیاں نظر آتی ہیں، اس میں بادشاہ کا ہے ویری ساتھی، اور وہ غائب ہو گئے. انہوں نے اگلے دن کیا سوچا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑے ہم، مطلب جب بڑی امید جائے نا وہ کہتے ہیں کہ کام کریں بڑا تیز ہی شور سے. جس دن الیکشن کے اگلے دن جو پارٹی آ گئے تو وہ لوگ دے پھڑتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، یہ لوگ لگتے ہیں کہ ہم نے تو سوچا تھا کئی نعرے نالا کے اپنے گلے ماریں گے، بڑا مزہ آیا. کال بڑے لوگ کہاں تھا وہ بادشاہ، گلیوں بازاروں میں نہیں ہے، وہ بھی ادھر ہی ڈھونڈ رہے تھے. وہ بادشاہ، اس کی بادشاہی آپ کے درمیان ہے، قرآن کی بادشاہی اس کے لوگوں کے درمیان ہے. ایک باروں لبڑی نہیں آپ کسی بادشاہی، اصل بادشاہی لینڈ جانی ہے باہر. اوکے، ہم ایسے باہر کو نکلتے ہیں لوگ کہ باہر کچھ لے کے آئے، ہم نے باہر سے کچھ نہیں لانا بلکہ باہر والوں کو بتانا ہے. یہ بادشاہی جب سڑکوں پہ، روڈ پہ، گلیوں میں جائے تو پتہ چلے یہ بادشاہ ہے، اتنا فرق نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہماری نہیں. ٹھیک ہے، اس بھیڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو ایک دن کے لیے یسوع کو بادشاہ مانگتی ہے، یا مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب جو پچھلی زبان میں پڑھا تھا اس بھیڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. غور کیجیے گا آپ اس بھیڑ پر اور اس بھیڑ پر. مکاشفہ کی کتاب 7واں باب اس میں 9 آیت. بھائی اٹھک بیٹھک نہ اس شہر میں جو 3 گھنٹے لوگ آئیں جو وہدے ہیں تو چرچ اٹھک بیٹھک کی نہ اس طرح. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، ادھر سے وہ یہودی تھے اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں تھا. ساڑھے چرچ کا 500 بندے نے جلوس کھڑے، وہ خداوند کو 500 بندہ نہیں چاہیے. ہاں جی، بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے تخت اور پردہ کے آگے. یہ ڈالیاں تھے انہوں نے ہاتھ زمین ہے. یہ آسمانی جلوس ہے بھائی. جلوس مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. یہ آسمانی کراؤن ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ڈالیاں ہیں، اور یہ کھجوروں کے اتوار والے دن اس دن یہودیوں کے ہاتھ میں بھی اور آج ہمارے ہاتھ میں بھی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کس بھیڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں روک نہیں رہا، بھی جائیں گے، آپ کی یہ تمنا پوری کریں گے جن دن تھی شوق نہ لائے. میں جو رہا تو آ میں تیار ہو کے جانا، میں سوٹیاں کتنے ڈالیاں کتنے، اور جنہوں نہ لگے لڑ دے مینوں بھی دیتی. اور ان ڈالیوں کو کیا کرنا ہے جنہوں نے یسوع کی جھوٹی پرستش کی ہے. ان آسمانی ڈالیوں کو ہاتھ میں لیں جو فتح کا نشان، شادمانی کا نشان، تازگی کا نشان، بادشاہی کا نشان اور یسوع مسیح کی للکار ہے. کیا ہے جی؟ وہ اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر تخت پر بلا کے آگے، اور یہ بھی چلا کر کہتی ہے. یہ بھی کیا کہتی ہے؟ اچھا، یہ کیا کہتی ہے اور وہ بھی کیا کہتی ہے؟ ان کا ذرا کمنٹ سنیں. اور بلا کی طرف سے 11ویں آیت، اور سب فرشتے 10ویں آیت، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے. زکریا نبی کے صحیفے کی جو بات پیشین گوئی تھی اس حوالے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پر لوگوں نے یسوع کو حقیقی بادشاہ مان لیا ہوا ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں نجات ہمارے خدا کی ہے.
بھی کوئی قیدی جیل میں بیٹھا یہ کہہ سکتا ہے، تو نعرہ لگا سکتا ہے کہ مجھے نجات مل گئی ہے؟ وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ پتہ نہیں کدوں میری جان چھوٹی۔ جب کوئی قیدی آزاد ہو جاتا ہے باہر نکل کے وہ پھر کہتا ہے کہ میں آزاد، یسوع نے اس بھیڑ کو آزاد کیا ہے۔ اور سب فرشتے اور اس تخت اور بزرگوں اور چانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا۔ سجدہ یہ کوئی اہم فزیکلی چوک جانا نہیں ہے۔ کئی دفعہ بندوں کا اسلام بابو جی، اسلام پادشاہ نہیں، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو فزیکلی اہم اسلام کو ہوتا ہے۔ یہ دلی اسلام ہے، یہ دلی سجدہ ہے۔ اور ہمارے ملک میں خطے ہیں نا، ایشیا میں زیادہ ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہے، یہ اس میں جو بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے نا، تو وہاں ان کے خلاف بجائے کہ اندر ہی دعا کرنا، ان کے خلاف کہ یہ پتہ نہیں کہڑا بہ گیا بادشاہ نے، تو مہنگائی کر دیتی ہے، تو فلاں کرتا ہے، یہی کر دیتا ہے۔ کبھی اپنے بادشاہ کو مانے، ٹھیک ہے، اس کے لیے شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ تخت آگے منہ کے بل گر پڑے اور اس کا کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ یہ بھیڑ ہے کون؟ اچھا آج جب ہم گلیوں میں نکلیں گے اور پورا پاکستان نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ نا کئی جن کو نہیں نا زیادہ پتا، کوئی کسی دن کچھ نہیں گزارا لینا غیر مسیح لوگ ایک ہی کر دے گا۔ وہ کئی کہیں گے عیسائی نے، کوئی کہیں گے پتہ نہیں کرتے، ان کو کیونکہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ لگنا چاہیے، نہیں تو یہ عام بھیڑی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں یہ کون ہے؟ بزرگوں میں سے کسی نے پوچھا یوحنا سے، کیونکہ یوحنا دیکھ رہا تھا رویا، اور ایک بزرگ انٹری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھیڑ کون ہے یہ جو گلیوں میں ہمیں شور شور مچا رہی ہے، کیا ہے؟ تو پھر یوحنا کہتا ہے خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر بزرگ سے بتاتا ہے، اچھا یوحنا نے تھوڑا بہت تو امیجن کیا ہو، کیونکہ جو بڑی مصیبت پہ سے نکل کے گئے تھے وہ پطرس اور پولس بھی تھے، لیکن یوحنا بھی اب زندہ تھا۔ میں بھی کچھ چہرے اس کی پہچان میں آتے ہوں، لیکن کنفرم بزرگ ہی کرتا ہے کہ یہ بھیڑ کون سی ہے، یہ کون سی ہے بھیڑ۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ میں پسند کرتا ہوں وائٹ سوٹ کو، میرے پاس ایک ہی وقت میں 4 وائٹ سوٹ ہیں، لوگ ہی کو سمجھ دینا پاتی کوئی ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کبھی کبھار ہم کسی فنکشن پہ جائیں، کسی جگہ پر جائیں، چھوٹا موٹا داغ لگ جائے، پچھلے میرے سوٹ پہ دوسرے پہ نا تھوڑا سا ریڈ پین کا نشان لگ گیا، تو بیبیاں تو پتا جب کپڑے دھوندیاں تو کپڑے کتنے لوائے، وہ سفید کپڑے پر تھوڑا سا بھی نشان لگ جائے نا تو کیا کرتا ہے وہ ڈاٹ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے، اس بھیڑ نے برا کے لہو سے، خون سے اپنے جامے، اپنی پوشاک کو دھو کر سفید کیا ہے۔ آمین۔ واٹ اے برانڈ، کیسا برانڈ ہے۔ اور بھائی یہ کوئی آج تو جیب آرڈر جی فلانا ہے جی گوچی یہ تھے فلانا، اب اچھا کبھی بات کریں گے، ٹائم نہیں ہے۔ برانڈ جو نمے تو نواں آ رہا ہے نا، ایک ابلیسی برانڈ ہے، میں دساں گا تمہیں، اسٹڈی دیا خدا نے چاہ ان کے نام اور نیمرالوجی یا کچھ اور زمانوں میں جا کے دیکھتے تو سیدھا 666 ہے، تو لوگوں کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا ہے جی یہ برانڈ جو دنیا کے ہیں ہم ان کو پے کر کر کے خریدتے ہیں، میں پیکجز مال کو لے آیا، میں فلانی جگہ کو لے آیا، میں فلانی جگہ کو لے آیا،
یہ برانڈ، یہ سفید پوشاک دنیا سے نہیں ملتی، کسی بھی مال سے، کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ سے، بازار سے نہیں ملتی۔ یہ یسوع مسیح کے خون سے ملتی ہے۔ آمین۔ اچھا کیسی بات ہے، جب خون کسی کے کپڑوں پر لگ جائے، خاص طور پہ چینٹے پڑ جائیں، تو اس کا داغ نہیں جلدی جاتا، وہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ ایسا خون ہے جب وائٹ کپڑے پہ یا کسی بھی کپڑے پر جب چھینٹے یسوع کے آتے ہیں وہ بندہ وائٹ ہوتا ہے، اس کی پوشاک داغدار نہیں رہتی۔ بھائی خون کا داغ لگ جائے تو لوگ اس کو بڑی کوشش سے، بڑی مشکل سے اس کو دھوتے ہیں، لیکن یسوع کے خون کا داغ لگ جائے تو وہ تمام داغوں کو دھو دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ وہ بھیڑ ہے، یہ گلیوں بازاروں والی ہے، یہ گالیاں چوک چوک کے تھکی جان گے، یہ وہ بھیڑ ہے جنہوں نے بھرا کے لہو سے اپنے جامے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اچھا چونکہ ہم زمین پر ہیں اس لیے ہم کپڑے نہیں اتار سکتے، لیکن آسمان پر بغیر کپڑے تو سارے نہیں۔ جو آدم لکھا ہے کہ وہ ننگا تھا لیکن شرماتا، ارے تو گل کرنے شرم آ رہی نا، کہ جب بندہ صحیح مجھے ننگا ہے تو پھر کیا ہو رہے کیا ہوگا؟ ان کو ان کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے روح القدس کا وہ لباس پہن لیا ہے۔ ان 12 شاگردوں ایک یہودی چوکے چوکے پاندے تھے، یہ شرموں ہی آ گئی چکروں میں، ڈرے ڈرے یسوع جب موت کے حوالے کیا گیا پھر دوڑ لگا گئے، یہ شرم کھا رہے تھے کہ اب تو یسوع ختم، یسوع مان گیا، یسوع شریف کو دے دیا گیا ہے، بھائی سامنے ہی مار دیں گے۔ جس دن روح القدس یعنی یسوع نے کہا تھا عالم بالا کی طرف سے تمہیں قوت کا لباس دیا جائے گا۔ ہمارے پاس یہ لباس ہے جو اس بھیڑ کے پاس ہے، لیکن یہ بھیڑ اب جسمانی نہیں رہی۔ جب تک ہم زمین پہ ہیں ہمیں یہ کپڑے پہننے پڑیں گے، آسمان پر پیوریفائی وائٹ راکس ایسا برانڈ ہمیں ملے گا کہ پھر ہمیں یہ کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی، کیونکہ ہمارے جو جامے ہیں، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ بھرا کے لہو سے دھو کر سفید کیے جائیں گے۔ آمین۔ رولائی ختم ہو جانا ہے، عیسیٰ والا سوٹ کہڑا ہے، بیاہ والا سوٹ کہڑا ہے، ولیمے والا سوٹ کہڑا ہے، اس یسوع کی بادشاہی میں اس کے سارے فنکشنوں میں ایک ہی سوٹ چلے گا اور وہ ہے بھرا کے لہو سے دھلا ہوا سوٹ۔ آمین۔ کوئی لیتا ہے یہ والا سوٹ، کوئی لیتا ہے، گوٹے والا ہے، کام والا ہے، ہاتھ دے کام والا ہے، مشینی دے کام والا ہے، مجھے سارے پتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا کام، یہ والا سوٹ ہے کہ بیبیاں بھی نہیں لیندیاں، کیونکہ دنیا دے فکر و تردد، دنیا دی خواہشاں جو بسیاں ہوندیاں نے، ٹھیک ہے، ہن جو مہنگے تو مہنگا سوٹ لے لینا ہے، لیکن یہ والا سوٹ کی جدوں نا کھڑے ہو جائے جنہیں توبہ کرنی ہے تو پھر وہ شرماندے رہندے نے، سارے وہ یہ کر دینا گیا، ٹھیک ہے۔ نہیں، اس سوٹ کو، اس برانڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع کے خون سے جڑنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم اس بھیڑ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آج والی بھیڑ میں تو شامل ہو سکتے ہیں لیکن اس آسمانی بھیڑ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کسی کا دل کرتا ہے تو بڑا اچھا فنکشن ہوئے تو نہ جاوے گا، کیوں نہیں دل کرتا؟ نا سارے بڑے کلوز رشتے دار ہیں جنہوں کا پروگرام یہ بھرا، اس کی ضیافت، اس کی شادی، اس کا پروگرام، اس کی مہندی، اس کی برات، اس کا ولیمہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو بھرا کے لہو سے دھلے ہوگے۔ آمین۔ اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی ساز و سامان نہیں چاہیے، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی پیمنٹ نہیں چاہیے، اس لباس کی پیمنٹ یسوع نے صلیب پر ادا کر دی ہے۔ اس نے آدم کو لباس پہنانے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیے، جی یہ کہہ کہ اس کے کپڑے لیتے ہیں وہ اور اس پہ کیا کرتے ہیں جی؟ مذاق کرتے ہیں،
لیکن یسوع کے کپڑوں پر مذاق کرتے ہیں. جو ان کے لیے ننگا ہونا ہے جو روحانی طور پہ ننگے ہیں، وہ سرے عام سلیب پر ننگا لگا. یاد رکھیے گا، کسی کو قتل کر دینا یہ دکھ کا باعث ہے، تو کسی کو ننگا کر کے بازار سے لے جانا یہ بڑا ذلیل کرتا ہے. یسوع مسیح اس پوشاک کے لیے میرے اور آپ کے لیے سلیب پر ننگا کر دیا گیا. آمین. اب ان کپڑوں کے اوپر اور کپڑے انہیں پہننے ہیں. اور اس کہتا ہے کہ ہم یہ اتارنا نہیں چاہتے. کون سے کپڑے؟ جو نجات میں ملی ہے. اس کے اوپر ایک بڑی اور مکمل نجات کے کپڑے، یعنی یہی وہ لباس جو اس بھیڑ نے پہنا ہوا ہے وہ ہم پہننا چاہتے ہیں. اچھا ہوگا کیا پھر؟ آج کے بعد لوگ جلوس لاس نکال کے تھکائیں گے، اتنا پیڑ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ سکھائے گی نہ گرمی. کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا. بھائی اس وقت تو پادری لیڈر ہیں، آگے کے چلیں گے پیچھے کلیسیا ہیں، اور برہ جب آگے لگا ہوا ہوگا وہ حقیقی چرواہا، وہ برہ ہے، تو اس کی بھیڑ جب اس کے پیچھے پیچھے ہوگی تو کیا ہے؟ داؤد کہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے کیسی بھیڑاں ہوں جانے نا. وہ گڈریاں نہیں چلائیں گا، اپنی تو آواز ہوتی ہے. تو کر سکتا آواز بنا شرم کی؟ جانا غلام کی بات ہوتی ہے. وہ بلائے گا، اور داؤد نے تو 1000 سال پہلے کہہ دیا کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا. یہ دوبارہ پھر مینشن کیا گا، پڑھ لیں کہ وہ آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا. آئیے ہم اس بھیڑ کا حصہ بنیں جو یسوع کے خون سے دھوئی ہوئی ہے. مارو ماری نہیں، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ روایت ہے. ابلیس نے ہمیں قید کیا ہوا اس میں. اوکے، اگر حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی پرستش ہے، حقیقی ملک اس کا لباس ہے، تو ہر سنڈے اتنے ہی لوگ ہونے چاہیے جتنے لوگ آج کے سنڈے. آمین. رائٹ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ چلو آگے چلے جائیں. کئی بھن ہونے کے کپل آپس میں کہیں گے، وہ اپنے میاں گائے گے منہ نے باہر ادھر چلے جاؤ، ایسے بزرگوں تو باہر بھائی اج بھی نہ جاج گی ہیں بھائی نہیں. ایوری سنڈے اس بھیڑ کا حصہ بنے جو آسمان پر جانے. چھٹیاں کرنا تو کہاں بھی کٹی جاتی. کیوں بھائی؟ آشر وہ تو ہاتھ پرچہ بتا دیں بھائی آج نہیں چھٹیاں کی تو پڑھ لو اتنے پیسے رکھ کٹے گئے. ٹھیک ہے، آپ کی وہ برکتیں ان کی کٹوتی ہوتی جائے گی. جو آپ خدا کی ضروری میں بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ خدا کی برکات کو حاصل کرتے. آخری بات ایک دو، جب آپ بڑے بیمار ہوئے نا تو ان کا بہانا کی ہوتا ہے بھائی سب بیمار سب اٹھے ہی نہیں جاتے. کیا جی بولو ہو جائے کہتے ہیں بھائی صاحب اتنا ہی سر پھڑیا گیا میرا ہے جی، میں ڈاکٹر کو گزر کر دوائی نہیں آتی، نام ہی نہیں آیا. اور یسوع بولے لوگ منجیاں کے پاوا کے بندے لے گئے. میں کہنا اگر بندہ بیمار نہ لے آئے یہ تو ایمان ہے. پادری کو فرشتہ نہیں تیرے آگے کر کے اٹھا دینا. یہ یسوع پر آپ کا ایمان ہے. ان کا ایمان تھا نا چھاتی ادھیڑ دی تھی تو بندے میں سارے لمکا. یسوع نے انہیں بندیاں کا ایمان دیکھ کے انہیں آخیا یار کتنے بندے جیو نے ہیں، سرمن ہو رہا ہے، بڑا سیمینار ہو رہا ہے، یہ اپنے وقت کم لے آئے ہیں. یسوع کو بھی ترس آیا کہ اچھا اٹھ کر اپنی چارپائی اٹھا اور چل. ہیلیلویا. بیمار ہو ایک دم پرابلم ہو جائے یعنی سامنے رکھنا پہ ڈاکٹر اپنا بھائی صاحب اسی ایمبولینس میں فون کیا. ایمبولینس بھی تو چک کے نہیں جاتی ہے نا بندے کو، اتنے بھی تو چلے ہی جاتے کہ ڈاکٹر تھوڑے گھر آتا ہے چک لیا بندے میں
اس تو پہلے کہ انہوں 4 بندے چک کے قبرستان لیا وہ چرچ چلا ہیلیلویا ایک بہن والے کے بہن میں کٹھی میں نے 1.5-2 ہفتے شاید ہو گئے میں ان کے گھر گیا میں دعا کی میں ان کی تقریر دیکھی میں نے خدا مجھ سے دعا جس کلمہ پہ ہوتا تھا میں خدا بے شک یہ جسم ہمارے تکلیف دہی ہے ہر کوئی بیمار پریشان ہے لیکن اپنی بچی پر رحم کرنے کا کہ وہ تندرستی پائے اس دن سے میرے خیال سے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن میں نے اس بہن کے لیے دعا کی ٹھیک ہے اچھا یہ کوئی خوبی نہیں ہے اچھا میں رات کے 3-3:30 رات کو بھی 3:30 بجے دعا کر رہا تھا قرآن مجھے ان لوگوں کے نام یاد رہا انہوں نے شکل میرے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے ایک خدا کندھے والی دعا کر میں نے اس دن ان کو کہا تھا مجھے نہیں پتا بھی کیا ان کی کنڈیشن ہے یہ خدا کا ان کا معاملہ میں نے کہا تھا آپ خدا کے گھر میں چل کر اس وقت ان سے ہی ربی جا رہا تھا کلو ہاں بہن میری ذرا کلوزر نہیں کہ کلوزر ٹھیک ہو جاؤ گے آپ پریشان نہیں ہونا یہ ڈاکٹر تو ہم کہنا ہی کہنا ہوئے رپورٹیں خراب ہو 12 برس سے لکھا ہے کہ وہ حکیموں طبیبوں کے پاس جا کے ٹیسٹ کرا ویکسین کرا ٹیکہ لوا دوائی دوا لیکن اس کو کہیں بھی آرام نہ ملا تو 12 مہینے نہیں ہوئے کوئی بات ٹھیک ہے خدا دی مرضی جان کے دعا کرو جو آنسوں سے بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ یا تو خدا ادھر ہی آپ کو جلال کی حالت میں ایسا لائے گا کہ ہر بندہ پریشان ہو گئے ہوا کی اور ڈاکٹر تک یہ رپورٹاں میں کیا کریں گے بندے بھی کر اچھا کل کی بات ہے وہ بندہ گواہی دے رہا تھا 1-2 دن کی بات ہے وہ کہتا ہے میں اپنی رپورٹ اس کو کوئی گھٹنوں کا مسئلہ تھا زیادہ مسئلہ تھا وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کا نا رپورٹ دکھا رہا ہوں تو ڈاکٹر میں ایک رپورٹ کہنا بندہ کتنے مریض کتنے وہ بندہ تو سامنے کھولتا ہے وہ دعا کی بات کر رہا تھا ایمان کی بات کر رہا تھا ڈاکٹر کہتا ہے بندہ دے آؤں جائے جنہیں رپورٹ وہ کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا جس قدر یہ مسل ڈیمیج ہے اس کے گھٹنے خراب ہے بندہ کوئی اپنے پیروں سے نہیں کھلو سکتا جو بندہ کو تھلے چلی جا رہا ہے چلی جا اچھا ویسے یہ نا مائنر چیزیں کوٹے گٹے لیکن پھر بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کریں جو خدا آپ کو بڑی نجات دے سکتا ہے اب کوٹے گٹے تو دل خوش نہیں آمین ایک کوڑیاں یہ اور پہنے رہا چلتا ہی تھوڑی کر دیں ہاں ہم گھر کرو یہ مائنڈ دیں اس کو لیکن اس کو بھی کوئی پچھلے ہفتے بتائیں خود ہی جلدی سے بتانا شورٹ کرنا آپ کو اس کو آگے لانا میں مسیح میں آپ سب کو سلام میرے نا گھٹنے میں بہت زیادہ پین تھی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے انجیکشن لگواتی تھی پین کا ہر ہفتے تو شام کو دعا یہ چرچ میں گزارنا میں آتی تھی اور ایک دن میرے ٹانگ میں اتنی درد تھی اتنی زیادہ درد تھی کہ میں نا چل بھی نہیں پا رہی تھی اور تھوڑا سا رستہ رہ گیا تو فنکشن میں آئی تھی تو ادھر ہی بیٹھ کے میں نے پرے کی ہے پاسٹر جی نے پرے کی تو خدا کا شکر ہے کہ میں ٹھیک بالکل جسم کی بھی شفا لینی ہے تو خدا ان کے پاس آئیں اور اگر روح کی بھی شفا لینی ہے تو خدا ان کے پاس آئیں اپنے آج یہ کھجورا ہاتھ چ لین کا حق ادا کر یہ بندے نے سمجھیں گے کرسچن ہے بندے نے سمجھیں گے مسیح ہے یسوع نے اپنے جنیاں مرضی لائی ہے کوئی چکر نہیں میں کوئی فرق جو دلوں پر نظر کرتا ہے ایویں چیزیں نہ دے آج ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو دل سے ہاتھ میں اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں نجات دے دی ہے اوکے نجات ہمارے خدا کی ہے پھر آپ دلیری کے ساتھ یہ لہرائیں ان کو ویو کریں اور خدا کا شکر ادا کریں آمین مزہ آیا اوکے